السلام علیکم۔ مسلم اور کافر میں فرق کیوں؟ برادران السلام۔ ہر مسلمان اپنے نزدیک یہ سمجھتا ہے، اور آپ بھی ضرور ایسا ہی سمجھتے ہوں گے، کہ مسلمان کا درجہ کافر سے اونچا ہے۔ مسلمان کو خدا پسند کرتا ہے اور کافر کو ناپسند کرتا ہے۔ مسلمان خدا کے ہاں بخشا جائے گا اور کافر کی بخشش نہ ہوگی۔ مسلمان جنت میں جائے گا اور کافر دوزخ میں جائے گا۔ آج میں چاہتا ہوں کہ آپ کی اس بات پر غور کریں کہ مسلمان اور کافر میں اتنا بڑا فرق کیوں ہوتا ہے۔ کیا کافر بھی آدم کی اولاد ہیں، اور تم بھی کافر بھی ایسا ہی انسان ہے جیسے تم ہو؟ وہ بھی تمہاری ہی جیسے ہاتھ پاؤں آنکھیں کان رکھتا ہے، وہ بھی ایسے ہی ہوا میں سانس لیتا ہے، یہی پانی پیتا ہے، اسی زمین پر ہی بستا ہے، یہی پیداوار کھاتا ہے، اسے اسی طرح پیدا ہوتا ہے، اسی طرح ہی مرتا ہے۔ اسی خدا نے اس کو بھی پیدا کیا ہے جس نے تم کو پیدا کیا، پھر آخر کیوں اس کا درجہ نیچے ہے اور تمہارا اونچا؟ تمہیں جنت ملے گی اور وہ کیوں دوزخ میں ڈالا جائے گا؟ کیا صرف نام کا فرق ہے؟ یہ بات ظاہر سوچنے کی ہے۔ آدمی اور آدمی میں اتنا بڑا فرق صرف اتنی سی بات سے تو نہیں ہو سکتا کہ تم عبداللہ اور عبدالرحمن اور ایسے ہی دوسرے ناموں سے پکارے جاتے ہو، اور وہ دین دیال اور کرتا سنگھ اور رائے پیٹرسن جیسے ناموں سے پکارے جاتا ہے، یا تم ختنہ کراتے ہو اور وہ نہیں کراتے، یا تم گوشت کھاتے ہو اور وہ نہیں کھاتے۔ اللہ تعالیٰ نے سب انسانوں کو پیدا کیا ہے، اور جو سب کا پروردگار ہے، ایسا ظلم تو کبھی نہیں کر سکتا کہ ایسی چھوٹی باتوں پر اپنی مخلوقات میں فرق کرے، اور ایک بندے کو جنت میں بھیجے اور دوسرے کو دوزخ میں پہنچا دے۔ اصلی فرق اسلام اور کفر۔ جب یہ بات نہیں ہے تو پھر غور کرو کہ دونوں میں اصلی فرق کیا ہے۔ اس کا جواب صرف ایک ہی، اور وہ یہ ہے کہ دونوں میں اصلی فرق اسلام اور کفر کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اسلام کی معنی خدا کی فرمانداری کے ہیں، اور کفر کی معنی خدا کی نافرمانی کے۔ مسلمان اور کافر دونوں انسان ہیں، دونوں خدا کے بندے ہیں، مگر ایک انسان اس لیے افضل ہو جاتا ہے کہ یہ اپنے مالک کو پہچانتا ہے، اس کے حکم کی اطاعت کرتا ہے اور اس کے نافرمانی کے انجام سے ڈرتا ہے، اور دوسرا انسان اس لیے اونچے درجے سے گر جاتا ہے کہ کسی اور وہ اپنے مالک کو نہیں پہچانتا اور اس کی فرمان برداری نہیں کرتا۔ اس وجہ سے مسلمان سے خدا خوش ہوتا ہے اور کافر سے ناراض۔ مسلمان کو بہت دین کی وعدہ کرتا ہے اور کافر کو کہتا ہے کہ دوزخ میں ڈالوں گا۔ فرق کی وجہ سے علم اور عمل۔ اس سے معلوم ہوا کہ مسلمان کو کافر سے جدا کرنے والا صرف دو چیزیں ہیں، کہ ایک علم اور دوسری عمل۔ یعنی پہلے تو ایسی یہ جاننا چاہے گا کہ اس کا مالک کون ہے، اس کے احکام کیا ہیں، اس کی مرضی پر چلنے کا طریقہ کیا ہے، کن کاموں سے وہ خوش ہوتا ہے اور کن کاموں سے ناراض ہوتا ہے۔ پھر جب یہ باتیں معلوم ہو جائیں تو دوسری بات یہ ہے کہ آدمی اپنے آپ کو مالک کا غلام بنا دے، جو مالک کی مرضی سے ہو اس پر چلے، اور جو اپنی مرضی ہو اس کو چھوڑ دے۔ اگر اس کا دل ایک کام کو چاہے اور مالک کا حکم اس کے خلاف ہو تو اپنے دل کی بات نہ مانے اور مالک کی بات مان لے۔ اگر ایک کام اس کو اچھا معلوم ہوتا ہے اور مالک کہے کہ وہ برا ہے تو اسے برا ہی سمجھے، اور اگر دوسرا کام ایسے ہوتا ہے مگر مالک کہے کہ وہ اچھا ہے تو اسے اچھا ہی سمجھے۔ اگر ایک کام میں ایک نقصان نظر آتا ہو اور مالک کا حکم ہو کہ اسے کیا جائے تو چاہے اس میں جان اور مال کا کتنا ہی نقصان ہو، وہ اس کو ضرور کر کے ہی چھوڑیں۔ اگر دوسرے کام میں آپ کو اس کو فائدہ نظر آتا ہو اور مالک کا حکم ہو کہ اسے نہ کیا جائے تو خواہ دنیا بھر کی دولت ہی اس کے کام میں کیوں نہ ملتی ہو، وہ اس کا ہرگز نہ کریں۔ یہ علم اور عمل ہے۔
جس کی وجہ سے مسلمان خدا کا پیارا بندہ ہوتا ہے اور اس پر خدا کی رحمت نازل ہوتی ہے اور خدا اس کو عزت ادا کرتا ہے۔ کافر یہ علم نہیں رکھتا اور علم نہ ہونے کی وجہ سے اس کا عمل بھی یہ نہیں ہوتا، اس لیے وہ خدا کا جاہل اور نافرمان بندہ ہوتا ہے اور خدا اس کو اپنی رحمت سے محروم کر دیتا ہے۔ آپ خود ہی انصاف سے کام لے کر سوچو کہ جو شخص اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہو مگر ویسا ہی جاہل ہو جیسا ایک کافر ہوتا ہے اور ویسا ہی نافرمان ہو جیسا کہ ایک کافر ہوتا ہے، تو محض نام اور لباس اور کھانے پینے کے فرق کی وجہ سے وہ کافر کے مقابلے میں کس طرح افضل ہو سکتا ہے اور کس بنا پر دنیا اور آخرت میں خدا کی رحمت کا حقدار ہو سکتا ہے۔ اسلام کسی نسل یا خاندان یا برادری کا نام نہیں ہے کہ باپ سے بیٹے کو اور بیٹی سے پوتی کو آپ مل جائیں۔ یہاں یہ بات نہیں ہے کہ برہمن کا لڑکا چاہے کیسا ہی جاہل ہو اور کسی ہی برے کام کر مگر وہ اونچا ہی ہوگا، کیونکہ برہمن کی گھر پیدا ہوا ہے اور اونچی ذات کا ہی اور جمال کا لڑکا چاہیے۔ علم اور عمل کے لحاظ سے یہ ہر طرح سے بڑھ کر ہو مگر وہ نیچا ہی رہے گا، کیونکہ چمار کے گھر پیدا ہوا ہے اور کیمن ہے۔ یہاں تو خدا نے اپنی کتاب میں صاف فرما دیا ہے کہ یعنی جو خدا کو زیادہ پہچانتا ہے اور اس کی زیادہ فرمان برداری کرتا ہے وہی خدا کا نزدیک زیادہ عزت والا ہے۔ حضرت ابراہیم ایک بت پرست کے گھر پیدا ہوئے مگر انہوں نے خدا کو پہچانا اور اس کی فرمان برداری کی، اس لیے خدا نے ان کو سارے دنیا کا امام بنا دیا۔ حضرت نوح کا لڑکا ایک پیغمبر کے گھر پیدا ہوا مگر اس نے دنیا کو نہ پہچانا اور اس کی نافرمانی کی، اس لیے خدا نے اس کو خاندان کی کچھ پرواہ نہ کی اور اسے ایسا عذاب دیا جس پر دنیا عبرت کرتی ہے۔ بس خوب اچھی طرح سمجھ لو کہ خدا کے نزدیک انسان وہ انسان میں جو کچھ بھی فرق ہے وہ علم اور عمل کے لحاظ سے ہے، دنیا میں جو بھی اور آخرت میں بھی۔ اس کی رحمت صرف انہیں کے لیے ہے جو اس کو پہچانتے ہیں اور اس کی باتیں وہی سیدھی راستے کو جانتے ہیں اور اس کی فرمان برداری کرتے ہیں۔ جن لوگوں میں یہ صفت نہیں ہے ان کے نام خواہ عبداللہ اور عبدالرحمن ہوں یا دین دیال اور کرتا سنگھ، خدا کے نزدیک ان دونوں میں کوئی فرق نہیں اور ان کو اس کی رحمت سے کوئی حق نہیں پہنچتا۔